السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس لاہور۔ کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الثالث عشر 13 نمبر سبق ہے، جو کہ ہم نے کتاب الاساسی جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 13 ہے۔ آج کے سبق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں افعال شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے جملے جو ہیں وہ 3 چیزوں سے مل کر بنتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے جیسے مختلف چیزوں کے نام ہوتے ہیں، انہیں اسما کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں، اور کچھ ایکشنز ہوتے ہیں جنہیں ہم ورب کہتے ہیں۔ انگلش میں اسے ورب کہتے ہیں، عربی میں اسے فعل کہتے ہیں، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ حرف ہوتی ہے، جس کو ہم ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ تو اب تک جو کتاب الاساسی میں سلسلہ چلتا رہا وہ تقریباً اسموں کا تھا کہ کرسی کو کیا کہتے ہیں، بلب کو کیا کہتے ہیں، پنکھے کو کیا کہتے ہیں، اور بازار کو کیا کہتے ہیں، ان چیزوں کا تھا۔ تو آج کے سبق کے اندر جو ہے وہ افعال کو ذکر کر رہا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی سٹیپ بائی سٹیپ اس سے آگے بہتری کی طرف ہم چلتے رہیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت الدرس الخامس، یعنی کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے یہ الدرس الخامس ہے، البتہ ہمارے اسباق کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 13 نمبر سبق ہے۔ تو دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے یعنی افعال۔ افعال فعل سے ہے کہ اس سبق میں وہ کچھ ایسے فعل، ایسے افعال جو مشہور ہیں انہیں وہ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بندہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو وہ چل رہا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے یمشی۔ یمشی، مشا یمشی سے ہے، یمشی کا مطلب ہے وہ چلنا۔ آپ کے سامنے کوئی چل رہا ہو تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ یمشی۔ اس کے بعد ہے یجری۔ یہ دیکھیں یہ تھوڑا دوڑ رہا ہے، ذرا اس سے تیز ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ یجری، وہ دوڑ رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں کے اوپر یصعد، صعید یصعد کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ کوئی بندہ آپ کے سامنے سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے تو اسے آپ یصعد کہیں گے، یصعد۔ اور یہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے تو اس سے نیچے اترنے کے لیے ینزل، وہ نیچے اتر رہا ہے۔ یہ صوفے پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یجلسو، یجلسو۔ اور یہ بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے تو اسے کہا جائے گا یقفو، یقفو۔ اس باب کا مادہ ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، یعنی جب کہا گیا تھا کہ اشارے پر جب ریڈ کلر کی یعنی احمر لائٹ جلتی ہے تو وہاں پر اشارہ لکھا ہوا تھا قف۔ قف کا مطلب ہے کھڑا ہونا، تو یہاں پر یقفو، وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں چلنے کے لیے عربی کیا آئے گی؟ یمشی، ساتھ ساتھ بولتے رہیں یمشی۔ اور دوڑنے کے لیے یجری، اور چڑھنے کے لیے یصعد، اور اترنے کے لیے ینزل، اور بیٹھنے کے لیے یجلس، اور کھڑے ہونے کے لیے یقف، کھڑے ہونے کے لیے یقف۔ اس سے آگے بھی مختلف قسم کے افعال انہوں نے ذکر کیے، مثال کے طور پر وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ تکبیر کہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، سلام پھیر رہا ہے۔ یہ والے افعال بھی ہم آگے پڑھیں گے، لیکن اس کی ایک اور ترتیب ہوتی ہے اس کتاب کے حوالے سے، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ جو ہے آپ نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو میں ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں۔ ویسے عمومی طور پر جو ہے ہم گردانے رٹتے ہیں اور گردانوں کو ہم ترتیب سے یاد کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کتاب کی ترتیب سے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی اتنی زیادہ ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو دیکھیں یمشی کا مطلب ہے وہ چلتا ہے یا چلے گا۔ یہ جو آپ کے سامنے یا ہے نا، اس کو تا سے بدل دیں، تا سے بدل دیں تو تمشی ہو جائے گا۔ تمشی کا مطلب ہے آپ چلتے ہو۔ اس یا کو تا سے بدلیں تو یہ ہو جائے گا تجری۔ تجری کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوڑتے ہو۔
یا کو تا سے بدلیں تو یسعدو کی بجائے تصعدو ہو جائے گا. تصعدو کا مطلب آپ چڑھ رہے ہو. ینزلو کی بجائے تنزلو ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اتر رہے ہو. یجلسو کی بجائے تجلسو ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو. یقفو کی بجائے تقفو ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کھڑے ہوئے ہو. تو آج میرا خیال ہے کہ اس سبق میں ہم اسی بات پر انحصار کرتے ہیں کہ 2 چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے وہ چلتا ہے تو اس کے لیے یمشی آئے گا، اور اگر آپ چلتے ہو تو آپ کے لیے تمشی آئے گا. آپ نے کسی کو کہنا ہو آپ چل رہے ہو تو آپ کہیں گے تمشی. اور اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ آپ دوڑ رہے ہو تو آپ کہیں گے تجری. اور اگر کسی کو کہنا ہو کہ چڑھ رہے ہیں، اوپر سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں تو تصعدو. کسی کو کہنا ہو آپ نیچے اتر رہے ہو تو تنزلو. کسی کو کہنا ہو آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تجلسو. اور اگر کسی کو کہنا ہو کہ آپ کھڑے ہوئے ہو تو اس کے لیے تقفو استعمال کیا جائے گا. ہے آسان، بہت اتنا مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے لیے اس میں کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. یمشی کو تمشی کر دیں، یجری کو تجری، یعنی جہاں پر یہ یا ہے اس کو آپ نے تا کرنا ہے. یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ آدمی چل رہا ہے، اور تا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ آپ چل رہے ہو. یہ فعلوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعلق ہے. اور آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو تھوڑا سا اس کی پریکٹس اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم آگے کچھ جملے بنائیں گے. کیسے جملے بنائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ جب ہم کہنا چاہتے ہیں بازار میں تو اس کے لیے عربی کیا آئے گی؟ میں کی عربی آتی ہے فی، اور بازار کی عربی پچھلا سبق السوق، تو ہم کہیں گے فی السوقی، بازار میں. تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بازار میں چل رہا تھا، یعنی وہ بازار میں چل رہا ہے تو کہیں گے یمشی فی السوقی. اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں آپ بازار میں چل رہے ہو تو تمشی فی السوقی. اور آپ بازار میں دوڑ رہے تھے تو تجری فی السوقی. تو اس طرح سے ہم مختلف انشاءاللہ تعالی ان کو بنائیں گے، اور کچھ اور ابھی آپ کو ذکر کروں گا. تو آج کے لیے صرف 2 ہیں، یعنی وہ چلتا ہے اور آپ چلتے ہیں. وہ کے لیے یا آئے گی، اور آپ کے لیے باقی وہی لفظ رہے گا پورا اسی طرح. اگر میں کہنا چاہتا ہوں آپ چل رہے ہو تو اس کے لیے تمشی آئے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور آپ اس کی کچھ پریکٹس کریں گے، کچھ اس کی تدریب کریں گے، مشق کریں گے، تاکہ آگے چلنے میں ہمیں آسانی ہو. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ